بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم اسی سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے سبق لہو اور قالین کی تکمیل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور لہو اور قالین کا جو مرزا ادیب کا ڈرامہ ہم نے شروع کیا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں۔ مختصر سوالات کے مختصر جوابات ہم نے کر لیے تھے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، وہ آج ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مرزا ادیب نے اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں کیا سبق دیا، یا مرزا ادیب اس ڈرامے میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو سوال کا جواب ہے، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ لوگ بظاہر جیسے دکھائی دیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہوں۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا لوگوں کا عام وتیرہ ہے۔ یہ اس ڈرامے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبق انگیز کہانی ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، اس ڈرامہ لہو اور قالین کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ وہ فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیے۔ ڈرامے لہو اور قالین کے کردار درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے بابا کا کردار ہے۔ بابا نوکر، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، اختر ایک مصور ہے، رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آ جاتا ہے، واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ منظر کی جمع مناظر، خبر اخبار، باغ باغات، تصویر تصاویر، انعام انعامات، تکلیف تکالیف۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، خالی جگہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 6، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اس کے بعد آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آ جاتا ہے، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر معاشرے کی نظروں میں انسانیت کی، یہ معاشرہ نہیں ہے، انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آ جاتا ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ یہ تلفظ جو ہیں یہ اعراب میں نے لگا دیے ہیں۔ سب سے پہلے تجمل ہے، اس کے بعد مصور کی واو کے اوپر شد اور اس کے نیچے زیر ہے، جو شد کے ساتھ زیر لگانے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد متعجب میں بھی جیم پر شد کے ساتھ زیر ہے۔ مستحق، اعزاز، معززین میں بھی پہلی زیر پر شد ہے اور شد کے بعد شد کے ساتھ زیر ہے۔ اہتمام، سنجیدہ، معاملہ اور معمہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 کے بعد سوال نمبر 8 آ جاتا ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیے۔ سب سے پہلے مذکر الفاظ ہیں، پاجامہ، اخبار، مصور، مہمان۔ اس کے بعد مؤنث الفاظ ہیں، سرکار، قمیص، تصویر، جھونپڑی، توہین اور نمائش۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 کے بعد سوال نمبر 9 آ جاتا ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ تجمل، سرمایہ دار، بابا نوکر، مرزا ادیب ڈرامہ نگار، رؤف سیکرٹری، اختر مصور۔ سوال نمبر 10 آ جاتا ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ الفاظ کے معنی لکھ دیے میں نے۔
الفاظ کے معنی، سب سے پہلے الفاظ دیے گئے، اس کے بعد معنی ہے۔ فنکار، فن کا حامل، شب بیداری، رات کو جاگنا۔ خوشخبری، اچھی خبر، اعزاز، عزت، کارنامہ، بڑا کام، شیش محل، شیشے کا مکان، کشمکش، الجھن، نمائش، دکھاوا، سرپرستی، پرورش، مصور نواز، مصور کا قدردان۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے جو سبق لوح اور قالین کے مشقی سوالات، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اس میں کچھ تفصیل ہے ڈرامہ اور مکالمہ نویسی کی۔ جی، سب سے پہلے ڈرامہ کہتے ہیں، یہ مرزا ادیب کا ڈرامے کی یہاں پہ تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں کر کے دکھانا۔ یہ جو سبق لوح اور قالین ہے، اس کی جو صنف ہے وہ ڈرامہ نگاری ہے، اور ڈرامہ یہ ایک یونانی جس کو گریک بھی کہا جاتا ہے اس کا لفظ ہے، اور یہ ایک قدیم زبان ہے جس میں ڈرامہ کا جس کے یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو ڈرامہ ہوتا ہے یہ دراصل ایک کہانی ہوتی ہے جس کو کرداروں کی حرکات و سکنات، جو کردار ہوتے ہیں ان کے جو حرکات سے اس کو اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے، کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک جو پیش کرنے کی چیز ہے، اسٹیج پر کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اس میں اسٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کہ جو ایک اچھا ڈرامہ ہوتا ہے، ایک کامیاب ڈرامہ ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ عمدہ اور اچھا ہوتا ہے۔ اداکاروں کے جو مکالمے ہوتے ہیں، اداکاروں کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ بھی عمدہ جو ہوتی ہے، تب جا کر ایک ڈرامہ کامیاب اور اچھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یوں تو ڈرامہ اسٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ویسے جو ادیب حضرات ڈرامے لکھتے ہیں وہ اسٹیج کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں، اسٹیج پر کس طرح پیش کیا جائے گا ان کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض جو ادیب ہیں انہوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مکالمہ نویسی، کہ مکالمہ نویسی کیا ہوتا ہے۔ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ دو لوگوں کی یا دو سے زیادہ لوگوں کی آپس کی جو بات چیت ہے، باہمی گفت و شنید ہے، اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ تو مکالمے کے ذریعے ایک انسان کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات و احساسات کو اپنی گفتگو کے ذریعے دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمے کے لیے ہمیشہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو مد نظر رکھ کر، جس کو سامنے رکھ کر اس پر بات چیت کی جاتی ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے۔ ویسے تو جو اس کو مکالمے کو دیکھا جائے تو اس کی اصل جو ہے وہ زبانی گفتگو ہے، تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اگر تحریر بھی کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس میں جو خرابی نہیں ہے۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطۂ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو مکالمہ ہوتا ہے اس میں بات چیت کرنے والے جو اشخاص ہوتے ہیں، جو بات چیت کرنے والے دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو جوہر و کردار ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک مشہور مقولہ ہے، یہ مشہور قول ہے کہ انسان کے اندر اس وقت جو چیزیں موجود ہیں، انسان کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں ان کا اس وقت تک اظہار نہیں ہوتا جب تک وہ بولتا نہیں ہے۔ تو مکالمہ ایک شخص کے اندر کی خوبیوں کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو شخصیت کی گہرائی اور زبان پر کس قدر اس کو قدرت ہے، زبان پر کس قدر اس کو کمانڈ حاصل ہے، یہ تمام چیزیں، اور مسائل کو سمجھنے کی اس کے اندر کس قدر اہلیت ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنے جو مکالمے کے ذریعے ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ مکالمہ فطری
بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے ذریعے گفتگو کو فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہو جاتا ہے۔ دراصل جو مکالمہ ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی آپس میں ایک بات چیت کا ایک فطری موضوع ہوتا ہے۔ کہیں بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ اچانک کسی بھی بات پر گفت و شنید شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کو جو فرضی کرداروں کے ذریعے لکھا بھی جا سکتا ہے۔ تاہم اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنے طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائے جائیں۔ لیکن ایک اچھا مکالمہ وہ ہوتا ہے جس میں جو کرداروں کی ذہنی صلاحیت ہے وہ اس کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں، کرداروں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بازار میں سبزی بیچنے والا وہ ایک پروفیسر والی باتیں کرے، یا ایک پروفیسر جو ہے، ایک استاد جو ہے وہ جو ایک عام انسان والی باتیں کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کردار ہوتا ہے اس کی باتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طالب علم پروفیسر کی طرح اور ایک عورت مردوں کی طرح گفتگو کرتی دکھائی جائے۔ مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے، اور جو مکالمہ جب لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو اس میں مکالمے کا انداز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات نکلتی ہوئی دکھائی دے۔ یہ نہ ہو کہ اس میں یہ جو احساس ہو کہ یہاں سے بات نکلتی نہیں ہے، زبردستی نکالی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات کو دہرانے سے کسی بھی بات کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کا قدرتی حسن ہے، وہ مان پڑ جاتا ہے۔ مکالمے کی زبان روزمرہ مرے اور محاورے کے مطابق ہو، یعنی کہ جو اہل زبان کی جو روزمرہ کی زبان ہے، اہل زبان جو روزمرہ کی زبان بولتے ہیں اور جو روزمرہ ہمارے معاشرے میں زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کے مطابق زبان ہونی چاہیے مکالمے کی، اور مکالمے کے کرداروں کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب کرنا چاہیے، کہ جیسا کہ اوپر بھی مثال میں بیان ہو چکا ہے کہ جو مکالمے کے کردار جیسے ہوں گے ان کی زبان بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تو ایک اچھے مکالمے کی یہ خوبصورتی اور خصوصیت ہے کہ اس کے کرداروں کے مطابق ان کی زبان اور لہجہ ہونا چاہیے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہیں، یہ ناول اور افسانے میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے جو مکالمہ نگار کو بہت سارے جو اچھے ڈرامے ہیں ان کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو مکالمے ہوتے ہیں وہی جو ایک مکالمہ نویسی میں لکھے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہم نے سبق شروع کیا ہوا تھا مرزا غالب اقبال لاہور قالین، یہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب اگلے لیکچر میں ہم نئے سبق کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔